بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رونا کتنا پسند ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وہ حاجت مندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے اور ہر مانگنے والے کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، اور اپنے پاس ہوتا تو دے دیتے اور اگر نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دے دیتے۔ اس طرح ان بزرگ کے ذمے بہت سے لوگوں کا قرض ہو گیا، اور ایک دن سارے قرض خواہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کے پاس جمع ہو گئے اور عرض کیا کہ آج ہم آپ سے اپنا اپنا قرض وصول کرنے آئے ہیں، اور جب تک آپ دیں گے نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ حضرات تشریف رکھیں، اللہ دیں گے تو میں دے دوں گا قرض آپ کو۔ سارے قرض خواہ بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ اسی درمیان باہر سڑک کی طرف سے آواز محسوس ہوئی۔ بزرگ نے خادم سے کہا کہ کیا آواز ہے؟ خادم نے بتایا کہ ایک بچہ ہے جو حلوہ بیچ رہا ہے۔ فرمایا کہ بھائی اس کو بلاؤ اور ان مہمانوں کی خاطرداری کرو۔ خادم نے اس بچے کو بلایا اور معلوم کیا کہ حلوہ کتنے کا ہے اور کتنا ہے، اور پھر ان بزرگ کو اس کی اطلاع کی۔ انہوں نے اس بچے سے فرمایا کہ سارا حلوہ تول دو اور ان سب کو کھلا دو اور تم بھی کھاؤ۔ لہٰذا اس بچے نے حلوہ تولا اور سب کو کھلا دیا۔ جب سب کھا چکے تو اس بچے نے حلوے کی قیمت مانگی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر پیسے ہوتے تو یہ سب یہاں کیوں بیٹھے ہوتے؟ یہ سب لوگ اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جا، اگر اللہ نے دیا تو تجھے بھی دے دیں گے۔ یہ سن کر وہ بچہ زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری ماں مجھے مارے گی اگر میں پیسے لے کر نہ گیا تو۔ اب بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کسی نے ان بزرگ کے دروازے پر دستک دی۔ خادم نے دیکھا تو ایک صاحب ہیں جو اپنے ہاتھ میں ایک تھیلی لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت کے لیے یہ تحفہ لایا ہوں، اس کو آپ تک پہنچا دوں۔ خادم اس کو لے کے آیا اور حضرت کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کھولو اور دیکھو کہ کیا ہے۔ جب دیکھا تو اس میں اشرفیاں تھیں۔ فرمایا کہ اللہ نے ان قرض خواہوں کے لیے بھیج دی ہیں، ان کو گن گن کر سب کا قرضہ ادا کر دو۔ خادم نے ان کو گنا اور قرض خواہوں کو دے دیا۔ اس تھیلی میں اتنی رقم تھی کہ سب قرض خواہوں کا قرضہ ختم ہو گیا، اور ساتھ اس بچے کے حلوے کی رقم بھی ادا ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ان بزرگ نے اللہ کی جناب میں عرض کیا، اے اللہ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور دیں گے، مگر یہ سمجھ میں نہ آیا کہ آپ نے اتنا رسوا کر کے کیوں دیا۔ اس پر ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا، ہم تو دینا ہی چاہتے تھے اور یہاں مانگنے والے تو سب تھے مگر کوئی رونے والا ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے تاخیر کر دی، اور جب یہ بچہ رونے لگا تو ہم نے اسی کی برکت سے دے دیا۔ یہ قصہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اور رونے پر اللہ کی عنایت متوجہ ہوتی ہے، اس لیے دعا میں خوب رونا اور گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے رو کر دعا کرنی چاہیے۔